اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، معاشرہ بلڈ اپ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، انسان کی شخصیت بھی بنتی ہے آہستہ آہستہ، لیکن انسان پیسوں کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو نہ اس کو مذہب اجازت دیتا ہے، نہ اس کو انسانیت اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے۔ وہ اپنے رزق کی بے تحاشا ہوس کے چکر میں غلط کام کرتا ہے، اس غلط کام میں وہ دوسرے لوگوں کو بھی ملوث کر دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی عزت نہیں کرتا۔ جسم مجبور ہے روح کا، روح ڈپینڈ کرتی ہے اس کی سوچ پہ، سوچ اس کو اکساتی ہے مختلف کاموں میں، کہ برائی کی طرف جائیں یا اچھائی کی طرف جائیں۔ ہر جگہ ہر پل اسے مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ پریشانیاں، مشکلات وہ روح خود چنتی ہے اپنے بیجا اخراجات کر کے، بیجا چیزوں کو بڑھا کے اور ہوس کے اندر آ کے انسان عبادتیں کرتا ہے، لیکن برے کام بھی کرتا ہے، اور وہ ان برے کام کو صحیح طریقے سے سمجھ کے کرتا ہے، یعنی کہ اس کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ یہ کام صحیح کر رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، غلط کام کرنے والا بھی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے والا بھی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے مزید غلط کام کرتا ہے۔ یہ جس ترقی پذیر معاشرے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں بیجا ہوس، بیجا چیزوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے ہر معاملے میں، چاہے وہ غذا کا معاملہ ہو، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ چیزیں خریدنے کا معاملہ ہو، کیونکہ انسان کے مزاج میں بہت ساری چیزیں معاشرے کے توسط سے پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کہ حرص، ہوس، لالچ، بیجا چیزوں کو کمانے کا گھمنڈ، وہ اس کو ایسے دوراہے پر لے آتا ہے، ایسے راستے پر لے آتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔
انسان ہمیشہ وہ چیز پسند کرے دوسرے کے لیے جو وہ خود پسند کرتا ہے. جو علاج ہم نے چنا اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ علاج اپنی ذات پہ استعمال کرتے ہیں, اپنی فیملی پہ استعمال کرتے ہیں. اس علاج سے آپ لوگوں کو پہلے اپنی ذات پہ استعمال کیا, اپنی روح پر استعمال کیا, پھر آپ لوگوں کو بتانا شروع کیا. لیکن انسان کچھ اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ اور مختص کرتا ہے اور دوسرے کی ذات کے لیے وہ کچھ اور مختص کرتا ہے. آپ جس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس میں بھی وہی روح ہے جو آپ میں روح ہے. ایک مثال اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک چیز خریدی, میں نے ایک چیز فرض کر لو 250 روپے میں خریدی, پھر اس چیز کو میں نے جھوٹ بول کے کہ مجھے یہ 400 کی آئی ہے آپ کو دے دی, جھوٹ بول کے. تو یہ جو جھوٹ بولنے کا عمل ہوا, آپ کی نمازیں, آپ کی عبادات, آپ اللہ کے یہاں کس منہ سے وہاں پہنچیں گے, ان کو بیان کریں گے اس چیز کا. اپنے لیے تو آپ تازہ کھانا پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے پوسیدہ کھانا چنتے ہیں. یہ کیسے آپ اللہ کے یہاں آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ یہ سوچیں, غور کریں. چیزوں کی نقل بنا لینا یعنی کہ ایک چیز کی نقل بنا کے اس چیز کو اس ریٹ میں بیچنا, بیجا حوث کمانے میں لگ جانا. آپ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ وہ اولاد, وہ بیوی, وہ بچے کیا ان پیسوں سے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کے لیے وہی بیوی, وہی بچے, وہی گھرانہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا, کیونکہ آپ نے وہ جو پیسہ کمایا 2 نمبر طریقے سے, وہ 2 نمبر ہی آپ کو آپ ہی کی جڑ کاٹے گا. مثال دیتے ہیں, یزید کے والد امیر معاویہ تھے, پر یزید اتنا ظالم بنا, بٹ وائی, آخر کیوں؟ فرعون کے والد کا نام تو ذکر نہیں, فرعون اتنا ظالم بنا. نمرود کے والد کا نام تو ذکر نہیں, نمرود اتنا ظالم بنا. آخر کیوں؟ وہ اس دوراہے پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ضروری نہیں کہ سامنے والا بھی وہی سوچے. اس کی تربیت, اس کے ارد گرد کا ماحول, اس کے ماں باپ, اس کے استاد نے اس کی جو تربیت کی ہے وہ تربیت باہر نکل کر آتی ہے, اور یہ تربیت ہی انسان کو ایک جنجال میں, ایک پریشانی میں, ایک مشکلات میں پھنسا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, پریشانی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوائی پہ آ جاتے ہیں. آج کی دوائی مختصر اور جامع ہے, اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے ایک گہرائی والی بات تھی, یہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اچھے طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوائی کا نام ہے ایڈوانیٹن. ایڈونیڈن جو دوائی ہے وہ بہت ہی اچھی دوائی ہے قلب کے لیے, دل کے لیے, ہارٹ کے لیے, اور پیشاب آور بھی دوائی ہے یہ, یعنی بلڈ پریشر کو بھی نیچے کرے گی اور بہت سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گی اور دل کو تقویت بھی دے گی. ایک بہترین دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے.
ایڈونیڈن آپ جو ہے 1x طاقت میں اس کو استعمال کریں گے. اچھا ذرا اس کا تعلق اور مقابلہ میں آپ کو بتا دوں. ڈیجیٹیلس سے ہے، ایڈوناس سے ہے، ورنالس سے ہے، کریٹیکس سے ہے، کنوریلیا سے ہے، اسٹروفینتھس سے ہے. کریٹیکس دل کی طاقت کی دوائی ہے، وہ جو علامتیں اس میں ہیں وہ ایڈونیڈن میں ہے. تو آپ کو ذرا تفصیل سے بتانے کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے. اس کو آپ 1x طاقت میں لے لیں اور 15 قطرے دن میں 3 ٹائم لے لیں. ہارٹ کے فنکشن کو بہتر کرے گی اور پیشاب آور دوائی ہے اور بہترین آپ کے لیے فائدہ پہنچائے گی. میں اسی مختصر سی چیز کے بارے میں، اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو کمنٹس میں جواب دیجیے گا. میں نے جو پوائنٹس اٹھایا ہے اس کو بھی آپ کمنٹس میں جواب دیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھ سکیں، کیونکہ روح اور جسم دونوں کا تعلق ہے اور دونوں کی اصلاح ضروری ہے اور دونوں ہی اچھی ہونی چاہیے. سجدے کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے جو ہیں وہ ملا دیتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز انسان کی اپنے اندر کی خواہش ہوتی ہے. جہاں وہ اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگتا ہے وہیں شیطان اس کا اوپر حاوی ہو جاتا ہے. انسان قابل نہیں ہوتا. انسان ہر دور میں سیکھتا ہے، بچپن سے لے کے ادھیکر سے لے کے بڑھاپے تک سیکھتا ہے. تو ناظرین اپنے دماغ میں یہ نہ آنے دیں کہ میں قابل بہت ہو گیا ہوں. نہیں، بالکل نہیں. ہر اسٹیج پہ سیکھتے رہیں، ہر اسٹیج پہ سیکھتے رہیں. غلطیاں خامیاں تلاش کریں، اپنے اندر تلاش کریں. لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر غلطیاں خامیاں تلاش نہیں کرتے، دوسرے پہ. بیوی جو ہے شوہر پہ غلطیاں تلاش کر رہی ہے، شوہر بیوی پہ غلطیاں تلاش کر رہا ہے، مالک جو ہے مزدوروں پہ غلطیاں تلاش کر رہا ہے، اور مزدور جو ہے مالک پہ غلطیاں تلاش کر رہا ہے. دونوں اپنی غلطیاں تلاش نہیں کر رہے ہیں. سوچئے گا، غور کریے گا. اور میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اپنی اصلاح کرنے لگ جائیں آپ لوگ، تو یہ ایک ترقی کی طرف یہ ایک قطرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے، مشکلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اچھی ویڈیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.